حسین کی ماں زہرا، ہے حسین کی ماں زہرا، ہے حسین کی ماں زہرا، ہے حسین کی ماں زہرا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس خدائے لم یزل کے نام کہ جس کی قبضہ قدرت میں ہماری اور آپ کی جان، مال، عزت، آبرو، سے سب کچھ محفوظ ہیں۔ درود و سلام محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید حسین عیاض جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں پوڈ کاسٹ، اور آج ہمارے ساتھ ہمارے بےحد اصرار پر ایک بار پھر موجود ہیں آغا سجاد علی مرتضوی المشہدی صاحب۔ قبلہ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی طبیعت ہے؟ الحمدللہ۔ قبلہ پچھلے پروگرام میں جب آپ آئے تھے تو بی بی زہرا صلوات اللہ علیہا پر ہماری گفتگو جاری تھی۔ یہ وہ موضوع ہیں کہ ان کے لیے دن ختم ہو جائیں، راتیں ختم ہو جائیں، مہینے ختم ہو جائیں، سال ختم ہو جائیں، کبھی بھی اس موضوع کے ایک حصے کو اگر ہم اپنا موضوع بنائیں مکمل نہیں ہو سکتا، بیان ہو ہی سکتا۔ یعنی کہ خالق دو جہاں نے بشر کو وہ کیپیسٹی، وہ نظریں دی ہی نہیں ہیں کہ ہم ان کے مقام کو چھو سکیں۔ بالکل، مطلب اتنی پاک، اتنی دوریاں رکھی ہیں کہ یہاں تک کوئی سوچ بھی نہ پائے، لیکن پھر بھی وسیلہ ہے، سلسلہ ہے کہ ہمیں ان کے بارے میں جہاں تک ہو سکے ہم جان سکیں، حدیث کے ذریعے، قرآن پاک کے ذریعے۔ تو سیرت بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا پہ ہماری گفتگو جاری تھی۔ قبلہ اس پہ تھوڑا سا آپ روشنی ڈالیں تاکہ یہ جو جونیئرز ہیں، جو نوجوان طبقہ ہے ہمارا، ان کو اصل حقائق پتہ چلیں۔ کیونکہ دیکھیں قبلہ، ایک علم تو وہ ہے کہ جو آپ کے پاس موجود ہے، کہ آپ کے پاس لائبریریز ہیں، کتب ہیں، لیکن آج ڈیجیٹل دور ہے، فاسٹ دور ہے، بجائے 50 کتب کا مطالعہ کرنے کے سچی بات یہ کہ نوجوان کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو وہ آپ کی تقاریر کے ذریعے وہ سمجھ جاتے ہیں، پہنچ جاتا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں۔ مقام بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ظاہر مقام فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا بیان ہو چکا، اس کے بارے میں آپ نے اس طرح فرمایا کہ مزید نوجوانوں کے لیے ایک پیغام بھی ہو جائے اور سیرت کا تذکرہ بھی ہو جائے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا، سیرت سیدہ تو وسیع ہے، جس طریقے سے مقام بلند و بالا، سیرت بھی اس طریقے سے۔ بالکل، سیرت کے مختلف پہلو ہیں۔ اب سیرت کے زمرے میں سیدہ کا کردار آ جاتا ہے، اخلاق آ جاتا ہے، سیدہ کی عبادت آ جاتی ہے، سیدہ کا ایثار آ جاتا ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ سیدہ کا ایثار کو بھی بیان کریں۔ بالکل، بے شک، اور سیدہ کی زندگی، سیدہ کی سیرت، سیدہ کا کردار، بالکل بالکل پیغام دینا چاہتے ہیں ہم تمام ناظرین و سامعین کے لیے کہ دیکھیں سیدہ کی زندگی سے خود کو متمسک رکھیں۔ بالکل بالکل، اس لیے کہ سیدہ کی زندگی تمام جو آج بگاڑ پیدا ہے، اس بگاڑ سے نکلنے کا ذریعہ واحد سیرت سیدہ ہے۔ بالکل، سیرت سیدہ اگر آ جائے گھروں میں، بالکل، تو گھروں کے تمام معاملات ختم۔ ماں بننا ہے تو شہزادی کو دیکھ لے، بیوی، بیٹی، سب آپ کو ہر ایک پہلو ملے گا۔ بالکل، اگر کسی کو ایک اچھی بیٹی بننا ہے، سیدہ کو بالکل، کسی کو اچھی بیوی بننا ہے، سیدہ کی سیرت دیکھ لے۔ اچھی ماں بننا ہے، سیدہ کی سیرت کو دیکھ لے۔ اچھی گھرداری سنبھالنے کا ہونا چاہیے تو سیدہ کو دیکھ لے۔ بالکل، رب راضی کرنا ہے، رب راضی کرنا ہے، گھر راضی کرنا ہے، سیدہ کو دیکھ لے۔ واہ واہ، رب راضی تب جب گھر راضی۔ بالکل بالکل، خصوصاً میں اپنی بچیوں، ماؤں بہنوں کے لیے پیغام دوں گا، خدا را ہر عورت چاہتی ہے کہ اس کا گھر جنت ہو۔ دیکھیں گھر جنت ہوتی ہی نہیں، یاد رکھیے گا۔ جنت نہیں ہے، جنت بنائی جاتی ہے۔ بالکل بالکل، جنت بنتی نہیں ہے، جنت کو جنت بنایا جاتا ہے۔ بالکل، جیسا کہ کہتے ہیں کہ صفائی کی نہیں جاتی، صفائی رکھی جاتی ہے۔ بالکل، اسی طریقے سے جنت بنائی نہیں جاتی، جنت کو بنایا، جنت بن کے نہیں آتی، اسے بنایا جاتا ہے۔ بالکل، یہ گھر ایک خاتون کے لیے جنت ہے اگر اسے جنت بنائے۔ چاہتی ہے خاتون کہ اس کا شوہر، اگر خاتون چاہتی ہے، یہ پیغام ہے میری ماں بہنوں کے لیے اور سب کے لیے
اس میں میرے بھائیوں کے لیے بھی ہوگا پیغام. بالکل بے شک بے شک. سیرت سیدہ وہ سب تو کے لیے ایک جیسی ہے. بالکل بالکل. تو اگر کوئی چاہتا ہے، خاتون خصوصاً میری مائیں بہنیں چاہتی ہیں کہ ہمارے بچے، ہمارے شوہر جنت میں، یہ گھر جنت ہو، بالکل ہماری اولاد، ہمارے بیٹے اور ہمارے شوہر یہ فرشتوں کی طرح ہوں، تو یاد رکھیے گا فرشتے آپ کو ہر جگہ نظر نہیں آئیں گے، فرشتے جنت میں ہوتے ہیں. بالکل بے شک. اے میری مائیں بہنیں، گھر کو جنت بناؤ تو فرشتوں کا نزول ہو. مدینہ کی زندگی، رسول خدا کی زندگی دیکھ لیں. بالکل. اگر کوئی سوال کرے نا کہ ہمیشہ جبرائیل در زہرا پر کیوں آتا تھا، آیتوں کا نزول در زہرا پر کیوں، بھائی یہ فرشتوں معاملہ ہے، فرشتے جنت میں ہوتے ہیں، آیتیں جنت کی جگہ نازل ہوتی ہیں. گھر کو ایسا بناؤ نا جہاں اللہ کی رحمتیں آئیں، قابل بناؤ. چاہتی ہیں کہ آپ کا شوہر فرشتہ ہو، خود کو پہلے حور تو بنا لو. اسی طریقے سے میرے بھائیوں، اگر چاہتے ہو تمہاری مائیں، تمہاری بہنیں یا تمہاری زوجائیں، تمہاری گھر والی چاہتے ہو کہ یہ حور ہو، یاد رکھو خود کو پہلے فرشتہ تو بنا کر دکھاؤ. کیا کہنے کا. یہ دونوں کے لیے پیغام. سیرت کا ایک پہلو سیدہ کا ایثار کہا جاتا ہے. بالکل ایثار سیدہ. آئیے میں تمام، میری ایک عادت ہے، میں جو بات کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ اس بات کا ارتباط اور بات کی توضیح جو ہو وہ قرآن سے ہو، قرآن کے مطابق چلیں. بالکل جو قرآن نے حکم دیا ہے وہی اسی کو لے کر چلیں. بے شک. قرآن نے سورہ مبارکہ حشر آیت نمبر 9 میں ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. خدا نے متعال کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے اوپر دوسروں پر ترجیح دیتے ہیں. کون لوگ ہیں؟ تذکرہ کس کا ہے؟ سیدہ فاطمہ. بے شک. یہ وہ ہستیاں ہیں، کیا کہنے، کہ جو دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، اور صرف ترجیح نہیں دیتے، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. خدا کہہ رہا ہے اگرچہ ضرورت خود کو بھی نہیں ہوتی ہے. بالکل. ضرورت مند خود بھی ہوتے ہیں. چونکہ ایثار بیان ہو رہا ہے نا، ایثار کہتے ہیں قربانی کو، ایثار کہتے ہیں عطا کرنے کو، ایثار کہتے ہیں جود و سخا کو. بالکل. جود و سخا اور ایثار کے پیکر کو تو سیدہ کہتے ہیں. کیا کہنے، در سیدہ سے بڑھ کر کہیں آپ کو سخاوت نہیں ملے گی، در زہرا سے بڑھ کر کہیں ایثار نہیں ملے گا. سیدہ کا ایثار بھی ایسا ایثار خدا خود کہہ رہا ہے کہ یہ وہ گھر ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو خود پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. بالکل 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 صحیح کہا آپ نے. وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں. سبحان اللہ. وہ گھر کے حکم جہاں فاطمہ کے چلتے ہیں، تمام کام یہیں سے خدا کے چلتے ہیں. کیا کہنے ایثار کس طرح کا ایثار؟ دیکھیں اب مثال کے طور پر مثال دے کر آپ کو سمجھاؤ ایثار سیدہ کس طریقے سے کیسا ہونا چاہیے. ایک مرتبہ مرسل اعظم کی بارگاہ میں ایک مسافر شخص آیا جس نے بھوک کی شکایت کی کہ میں مسافر ہوں، مجھے کھانے کی ضرورت ہے. مسافر کو رسول خدا نے کسی کے پاس بھیجا، کہا جائیں، مگر وہاں سے واپس لوٹا کہ وہاں سے کچھ نہیں ملا. تو رسول خدا نے مسجد میں بیٹھے ہوئے تمام لوگوں سے مخاطب ہو کر فرمایا آیا کوئی ایسا شخص ہے کہ جو آج رات کا کھانا اس مسافر کو کھلائے؟ تو مولا متقیان کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ میں ہوں، میں لے جاتا ہوں. اب مولا متقیان مسافر کو لے کر گھر کی جانب چلے. سبحان اللہ. در سیدہ پر آئے، اپنے گھر پر آئے، مسافر کو کھڑا کیا، خود اندر گئے، کہا سیدہ ایک مسافر آیا ہے، سبحان اللہ، اور آج رات کا کھانا ہمارے ساتھ کھانا چاہتا ہے. سبحان اللہ. تو سیدہ نے کہا یا علی، ہمارے پاس جو کھانے کی چیز ہے وہ حسنین کریمین کے حصے کی ہے، اتنی ہے کہ ان بچوں کے لیے ہے. ایثار، یہ ایثار جانے گا ایثار کیسا ہے؟ سبحان اللہ. کیا کہنے، یہاں پر میں ایک جملہ کہوں، ایثار یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس تجوریاں بھری پڑی ہوئی ہیں، ہمارے پاس انبار ہے دولت کا، ہمارے پاس کھانا اتنا ہے زیادہ گر رہا ہے، سنبھل نہیں رہا. یا میں یوں کہوں ایثار یہ نہیں ہے کہ جب بچ جائے تو دیا جائے. ایثار یہ نہیں ہے. ایثار کسے کہتے ہیں؟ ایثار کہتے ہیں کہ بس اتنا ہو کہ تمہاری ضرورت پوری ہو جائے مگر خود کو اپنی ضرورتوں کو ختم کر کے دوسروں کو ترجیح دے دو، یہ ایثار ہے. سیدہ نے کہا یا علی، حسنین کے حصے کا ہے مگر میں مہمان کو ترجیح دوں گی، حسنین کو بعد میں. مولا متقیان نے کہا یا سیدہ بچوں کو سلا دو،
یہ جو روشن چراغ چل رہا ہے بچوں کا، یہ مہمان کے لیے جلا رہا ہوں. ادھر سے علی نے چراغ بچوں کے لیے جو روشن سبحان تھا، اللہ. کہا بچوں کو سلا دو، چراغ مہمان کے لیے. سیدہ نے کہا یا علی، میں بچوں کو سلا کر بچوں کا کھانا سائل کو دے دیتی ہوں. اب دے دیا سائل کو کھانا. اب دیکھیں سیدہ نے فرمایا ایثار، یہ ضرورت خود کو بھی ہے مگر پھر بھی دے رہی ہیں. یہ ایک مرتبہ نہیں ہے عزیزان محترم، بالکل بالکل بالکل. آپ کو سیدہ کے لیے 3 دن لگاتار مسکینوں کو، یتیموں کو، فقیروں کو دیتے رہے. سورہ دہر آیت نازل ہو گئی. بالکل. اور یہ جو آیت سورہ حشر کی میں نے ارشاد فرمائی، تلاوت فرمائی، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت بھی تو جب ہی نازل کی جب رات کو سیدہ نے اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دے دی. خدا نے صبح کو یہ آیت نازل کر دی، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ وہی تو لوگ ہیں جو دوسروں کو خود پر ترجیح دیتے ہیں، اپنی ضرورتوں کو ترک کر کے دوسروں کے کام آنا. دوسروں کو کام کتنا آنا. بڑا پیغام ہے. سیدہ کا یہ پیغام ہے. یہ سیرت سیدہ سے لے لیں. ضرورت اس میں درس یہی ہے کہ بے شک ہر بندہ چاہتا ہے اللہ کی راہ میں دوں، اللہ کی راہ میں وہ دیں. کمال یہ نہیں ہے کہ میرے پاس کھانے کے لیے 2 روٹیاں ایک کسی کو دے دیے. کمال یہ نہیں ہے. کمال ایثار یہ ہے کہ ہے بھی ایک، خود بھی بھوکا مگر کسی اور کو دے دو. کمال ہے. یہ کمال ایثار، کمال صحابت ہے. تو یہ سیدہ کا ایک ایثار تھا. اور یہ ایک نہیں، اسی در سے متعدد اپنا گلو بند سیدہ کا دینا. 3 دن روزے رکھے. اللہ سورہ مبارک وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. ایک دن مسکین، ایک دن یتیم، ایک دن اسیروں کو دیا. بالکل. یہاں تک کہ سیدہ نے وقت رخصتی اپنی شادی کا، عروسی کا جوڑا، عروسی کا سوٹ، لباس فقیر کو دے دیا، سائل کو دے دیا. رسول خدا جب آئے دیکھا شب عروسی ہے مگر سیدہ نے پرانا لباس پہنا ہوا ہے. کہا اے بیٹی کیا نیا لباس نہیں دیا تھا؟ کہا بابا دیا تھا. آپ کہاں گیا؟ کہا بابا سائل آیا تھا اسے دے دیا. کہا بیٹی آپ کی شب عروسی تھی، دینا تھا پرانا دے دیتے. کہا بابا کیا کروں، میں قرآن کی سنت پر چل رہی ہوں، آپ کی سنت، سنت الہیہ، سنت محمدیہ پر چل رہی ہوں. خدا نے کہا سورہ مبارک ہے آل عمران میں، سبحان اللہ، قرآن مجید کا 4تھا پارہ، پہلا حرف لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. کہا نیکی کبھی بھی حاصل کر ہی نہیں سکتے جب تک کہ اللہ کی راہ میں وہ نہیں دیتے جو خود پسند کرتے ہو. پسند کی چیز. کہا بابا وہ لباس مجھے پسند تھا، گویا اللہ کی راہ میں میں نے وہ دیا جو مجھے پسند تھا. بالکل بالکل. ناپسندیدہ دینا یہ کمال نہیں ہے، گھرانے کے علاوہ یہ ضرورت ہے اسی میں نہیں ہے. سبحان اللہ. یا تو اچھی چیز ہمیں خود لینی ہے اور بری چیز وہ بھی اگر بہت ہی استعمال میں نہیں ہے تو ہم نے کسی کو دے دینی ہے. قبلہ معرفت کی ہے انتہا زہرا، قلب یاسین طاہرہ زہرا، مصطفیٰ ہوں کہ مرتضیٰ، جان تم پر نثار کرتے ہیں مصطفیٰ ہوں کہ مرتضیٰ زہرا. قبلہ لفظ کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے معنی لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک جیسے ہیں لیکن ان میں الگ الگ فرق ہوتا ہے. الگ الگ جیسے فرق کریں کہ آپ نے سیرت پہ بات کی، یہ موضوع سے سوال پہ سوال نکلتا ہے. آپ نے سخاوت پہ بات کی، آپ نے ایثار پہ بات کی، دیگر موضوعات پہ بات کی، حیات طیبہ پہ بات کی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سخاوت اور کریمی یہ کیا یہ 2 الگ الگ باتیں ہیں؟ اس کا کیا فرق ہے؟ ماشاءاللہ بہت بہترین فرق ہے. بہت اچھا سوال آپ نے کر دیا. اور کیونکہ اس میں دلیل شامل ہے شہزادی کونین کی، سبحان اللہ، وہاں پر اگر یہ بات کریمی اور سخاوت سے ہو جائے تو اسی در سے پتہ چل جائے گی انشاءاللہ. کریمی کا بھی جس در سے ہمیں سخاوت کا درس ملا ہے اسی در سے ہمیں یہ فرق بھی بتایا گیا ہے. واہ. مولا متقیان کی خدمت میں آ کر کسی نے پوچھا مولا سخاوت اور کریمی میں کیا فرق ہے؟ کیا کہنے؟ مولا سے کسی نے آ کر کہا یا علی آپ اتنے سخی، آپ اتنے سخی، آپ دیے جا رہے ہیں اتنے سخی. مولا نے کہا سخی نہ بولو کریم بولو. کہا مولا سخی اور کریم میں کیا فرق ہے؟ مولا نے کہا سخی اسے کہتے ہیں جو خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے، مگر کریم اسے کہتے ہیں جو خود تو نہ کھائے دوسروں کو دے دے. اسی کریمی کا پیکر سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے کہ وہ لباس رکھنا خود کو تھا مگر خود نہیں رکھا، اللہ کی راہ میں دے دیا. یہ کریمی ہے، یہ سخاوت نہیں ہے.
سخاوت کا درجہ کم ہے، کریمی کا درجہ اعلیٰ ہے۔ کریمی کی ایک مثال اور دے دوں، انسان اپنے عاجزی کے ساتھ گناہوں کا عادی ہو کر جتنے چاہے گناہ کرے، وہ اپنے گناہوں کے بلبوتے پر وہ گناہوں کی تہ میں چلا جائے گا، مگر تہ میں جانے کے بعد بھی ایک لحظے کے لیے پشیمانی دکھا دی، استغفر اللہ کر دیا خوف خدا میں، اللہ اپنے رحمتوں کے عروج پر آ جاتا ہے، سبحان اللہ درگزر کر لیتا ہے، بخشش۔ یہ کریمی ہے، یہ کریمی کی مثال ہے۔ قبلہ عبادت کی بات ہو سبحان اللہ۔ تو بیوی عبادتوں میں آئیں، اب عبادت سیدہ فاطمہ کیا کہنا الزہرا سلام اللہ علیہا، واہ، جس کی زندگی پوری عبادت ہے، بالکل بالکل جس کی زندگی کا میں کہوں گا کہ نام سیدہ لینا ہمارے لیے عبادت بالکل، ہے، بے شک بے شک بے شک، جس سیدہ کا ذکر عبادت ہو، جس سیدہ کا ذکر تذکرہ عبادت ہو، بالکل، واقعاً اس سیدہ کی عبادت کا معیار ہی معیار الگ ہوگا۔ بالکل۔ روایات کی جملات ہے کہ سیدہ جب بھی عبادت کرتی تھی اس قدر عاجزی اور انکساری میں کیا کرتی تھی کہ بی بی زینب کبریٰ یا حضرت فضہ پوچھا کرتی تھی، بی بی تو چھوٹی تھی، بچپنے میں تھی، بی بی فضہ پوچھا کرتی تھی کہ سیدہ جب محراب عبادت میں آپ جاتی ہیں اس طرح سے محسوس ہوتی ہے جیسے کوئی قیدی بندہ کھڑا ہوا ہو۔ سیدہ فرماتی ہیں یہی تو حق ہے عبادت کا کہ خدائے جبار کے سامنے جب جاؤ خود کو ادنا سمجھو، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اس قدر خدا کی عبادت کیا کرتی تھی، اس قدر یہاں تک کہ جب عبادت کرتی تھی دوران عبادت سیدہ کے وجود سے نور کی کرنیں مدینہ کی گلیوں میں پھیل جاتی تھی، لوگ مرسل اعظم کے پاس آتے، یا رسول اللہ آج کوئی چاند زمین پر اترا ہے؟ کہا کیوں؟ کہا اتنی گلیوں میں روشنی، کہا کوئی چاند زمین پر نہیں اترا، میری بیٹی مصلی عبادت پر آنے کے بعد سر سجدے میں جھکا دیا ہے، اتنی عبادت۔ اور لیلۃ القدر یہ بڑا ایک ایسا موضوع ہے کہ مطلب جیسے کہ پہلے ہماری بات ہوئی کہ ہم موضوع کو بھی چھو کے بھی گزرنے کی کوشش کریں نا تو ہماری عمر بہت کم ہے، یہ کائنات کا جو وقت ہے یہ بہت کم ہے۔ اب یہاں پر بھی کہوں گا آپ نے پھر سوال ایسا ہی کر دیا کہ جس طریقے سے آپ نے یہ پوچھا لیلۃ القدر کیا ہے، بالکل یہ خود خدا ہی کہہ رہا ہے، وما ادراک لیلۃ القدر۔ اللہ، مطلب آپ یہی بات ہے انسان بشر کیا سمجھے گا، اسی میں لوجک ہے پوری۔ خدا نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو لیلۃ القدر کیا ہے۔ آئیے مختصر کر کے آپ کو نتیجہ دیتا ہوں، لیلۃ القدر کیوں خدا نے کہا؟ اس لیے خدا نے کہا کہ لیلۃ القدر اتنی عظیم ہے، اتنی عظیم، اتنی بڑی ہے کہ لوگ اس کی اصلیت کو، اس کی معرفت کو حاصل ہی نہیں کر سکتے، پہنچ ہی نہیں پاتے۔ بے شک، اس لیے ایک جملہ کہا وما ادراک لیلۃ القدر، کیا جانو لیلۃ القدر کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہزار راتوں سے افضل ہے، خیر من الف شہر، ہزار راتوں سے افضل ہے۔ اور اسی لیلۃ القدر کی نسبت دی ہے حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اب کیوں دی یہی اسی موقع پر امام نے اس کی مثال دی، انہ ہی فاطمہ لیلۃ القدر، سبحان اللہ، یہی تو لیلۃ القدر میری دادی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، سبحان اللہ۔ لیلۃ القدر اصل میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ کیوں کہا؟ کہا اس لیے کہ جس طریقے سے عالم اسلام، عالم دنیا لیلۃ القدر کی معرفت سے قاصر ہیں، اس کی معرفت کو نہیں پہنچ سکتی، ان کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتے، اسی طرح سے میری دادی فاطمہ الزہرا کی عظمتوں کو بھی معرفت کو نہیں پہچان پاؤ گے۔ بے شک بے شک بے شک، ایسا ہے۔ پھر آئیے آپ کو دلچسپ اس میں بات بتا دوں، لیلۃ القدر کی نسبت فاطمہ الزہرا کی طرف دے دی، ان دونوں کو جانو تو صحیح نا، تبھی آپ کو اندازہ ہوگا۔ جی لیلۃ القدر کو سمجھ لیا، کیا سمجھا ہے کہ لیلۃ القدر کی رات میں، شب قدر میں آ کر اگر عبادتیں کی جائیں تو اس عبادتوں میں ایک ایک عبادت کا ثواب ہی اتنا ہے کہ شمار ہی نہیں کیا جاتا۔ بالکل بالکل، ایسا ہے، بالکل یہی ہے، لیلۃ القدر میں آ کر جاگ کر بیٹھ کر عبادت کرنے کا
जिस कदर लैलतुल कदर अजीम है, 1000 रातों से अफजल है, बिल्कुल। इसी तरीके से उसी रात में हर एक अमल भी 1000 अमलों से बेहतर है। बिल्कुल तो बिल्कुल। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आल मुहम्मद, कहा ये लैलतुल कद्र है और ये मेरी दादी फातिमातुज ज़हरा। सुभान अल्लाह। लैलतुल कद्र का दूसरा नाम फातिमा है। अब लैलतुल कद्र कह दो या फातिमा कह दो, बात एक ही है। कहा क्यों? इसलिए कि लैलतुल कद्र वो है जो सिर्फ 1000 रातों से अफजल है, मगर मेरी दादी तो तमाम दुनिया की औरतों से अफजल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लैलतुल कद्र 1000 रातों से अफजल है, बिल्कुल बिल्कुल। मेरी दादी तो तमाम औरतों से अफजल है। और आगे बढ़कर कहा कि जिस तरीके से लैलतुल कद्र में एक अमल 1000 अमलों से बढ़ जाता है, इसी तरीके से मेरी दादी ज़हरा की मोहब्बत रखते हुए अगर कोई अमल करेगा वो अमल 1000 रातों से क्या अफजल कहने होगा। भाई, क्या कहने, सुभान अल्लाह। इसको जानिएगा। बेशक। क्यों तस्बीह दी? ऐसे ही तस्बीह नहीं दी है, उसकी बिल्कुल। वजह यह है कि लैलतुल कद्र का अमल 1000 रातों से अफजल है। इसी तरीके से अजमत सैयदा ये है कि उसकी मोहब्बत दुनिया की 1000 मोहब्बतों से अफजल है। मोहब्बत सैयदा के साथ अमल 1000 अमलों से बेहतर है। जो चाहता है लैलतुल कद्र की अजमतों को हासिल करे, मोहब्बत सैयदा को बसा ले। बिल्कुल ये खुदा गोया एक परवरदिगार आलम इशारा देना चाहता है कि लैलतुल कद्र को नहीं पहुंच पाओगे, नहीं समझ पाओगे अगर सैयदा की मोहब्बत को नहीं अपनाया। लैलतुल कद्र की फजीलतें ही उसे अता नहीं हो सकती। मां फरमाता है कि जब तक मोहब्बत सैयदा को ना अपनाओ। जिस तरीके से लैलतुल कद्र का राज खुदा को पता है, इसी तरीके से हकीकी मकाम और मंजिलत जो सैयदा का है वो खुदा को ही बिल्कुल पता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा कोई जान ही वमा अदरा का, यहाँ तो बात ही खत्म हो गई। सुभान अल्लाह, वहां तो बात ही खत्म हो गई। किबला, अभी इबादत की बात आपने की, तो इबादत भी है, घर भी है, शहजादी एक माँ के रूप में भी हैं, एक बेटी के रूप में भी हैं, एक ज़ौजा के रूप में भी हैं। शहादत का वक्त को बोलना के मैं अपने हुजरे में इबादत की जा रही हूँ, बड़ा मुश्किल काम होता है इस मरहले को लफ्जों में बयान करना। आपने वाकई ऐसी एक बात कर दी है कि जहां खुशी से सैयदा के फजाइल को बयान कर रहे थे, सुन रहे थे, समाअत फरमा रहे थे, वहां पर जब बात सैयदा के वक्त आखिर की आ जाए ना, वो तमाम फजीलतें जो मकाम को जानकर जो खुशियां आ जाती हैं, वाकई में वो खुशियां टूट जाती हैं कि सैयदा पर वाकई इससे अंदाजा लगाएं मुसीबत का क्या आलम होगा। सैयदा के ऊपर जो मुसीबत आई ना, अगर कोई जानना चाहता है, दर्क करना चाहता है, मैं तो कहूंगा कि जैसे अजमत सैयदा को दर्क नहीं कर सकते, यकीन जाने आज का दर्द रखने वाला, दर्द दिल रखने वाला इंसान सैयदा की मजलूमियत को दर्क नहीं कर सकता। जानते हैं क्यों? इसलिए कि आप क्या समझते हैं कि 18 साल उम्र हो और कमर झुकी हो, 18 साल उम्र हो और सर के बाल सफेद हो, इसी से अंदाजा लगाएं वो मुसीबत का क्या आलम होगा कि 18 बरस में सैयदा जब गई थी, 18 बरस की, घर को वापस पलटी है 80 बरस की हैं। ये रवायात मुकर्ररीन व खुतबा बयान करते हैं कि जब मुसल्ले पर सैयदा आई तो बीबी ज़ैनब ने देखा, एक जुमला कहा, ए खातून, अगर आपको इबादत करनी है आपको दूसरा मुसल्ला ला देती हूँ, यहाँ नहीं, ये मेरी माँ ज़हरा का मुसल्ला। इससे अंदाजा लगाए। मैं कहूंगा ये शहजादी वाकई में आप नहीं जानती थी, ऐसा हो ही नहीं सकता। सैयदा ना जाने माँ को ना पहचाने, वो माँ को माँ तो पहचान रही थी, लेकिन मजलूमियत का अहसास नहीं हो रहा था, इदराक नहीं हो रहा था कि मुझ जैसी, मेरी माँ जैसी भी कोई जो 18 बरस की गई थी। सैयदा ने कहा, बेटी मैं तेरी माँ ही तो हूँ। कहा, अम्मा अभी जब दरबार गई थी आप, अम्मा जब गई थी 18 बरस की, अब जब पलट कर आई हो तो 80 बरस की।
میں ایک جملہ یہاں پر کہوں گا اور بھی دردناک، میں کہوں گا شاید بی بی نے کہا ہو یا دل میں سوچا ہو، زینب کیا بتاؤں تمہیں، اب تو میں گئی ہوں نا، ہائے ہائے میں ہائے 3 ہائے گھنٹے گئی ہوں تو میں ایسے ہی برس کی، اے زینب جب تو جس دربار جائے گی تیرا کیا عالم ہوگا؟ زینب میں جب گئی ہوں نا میرے ساتھ حسن و حسین ساتھ ہے، مگر جب تو جائے گی زینب تیرے ساتھ کوئی نہیں ہوگا۔ مصیبتوں کا عالم تو دیکھیں، یہ سیدہ ہے جس جس سیدہ کے لیے رسول اس قدر محبت کا اظہار کیا کرتے تھے، کھڑے ہو کر استقبال کیا کرتے تھے، صرف استقبال نہیں بلکہ ہاتھ سے پکڑ کر اپنی جگہ پر بیٹھاتے تھے، اپنی جگہ پر، کہ سیدہ نہ کھڑی ہو۔ سیدہ کا کھڑا رہنا مصطفیٰ کو پسند نہیں تھا، مگر مسلمانوں نے سیدہ کو 3 گھنٹے کھڑا رکھا۔ یہ ظلم نہیں تو اور کیا؟ یہ ایسا ظلم، میں نے ایک روایت سنی ہے، اللہ جانے امام نے کیسے برداشت کیا ہوگا۔ امام حسن فرماتے ہیں، امام حسن کے بارے میں روایت ہے کہ مدینہ کی ایک گلی ایسی تھی کہ امام جب اس گلی پر آتے تھے نا، مولا بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے اور رخ چینج کر دیتے تھے۔ سائل نے پوچھا، سوال کرنے والے نے، مولا میں ہمیشہ دیکھتا ہوں، برسوں سے دیکھتا ہوا آ رہا ہوں کہ آپ جب اس گلی میں آتے ہیں تو بے ہوش ہو کر گر جاتے، زاروں قطار روتے ہیں، مولا ماجرا کیا ہے؟ مولا کہتے ہیں مجھے ہر وقت یاد ہے، ارے جب میں بچپنے میں تھا یہی وہ گلی تھی کہ جس میں ایک شکیل لعین نے میری ماں کے چہرے پر کہا تھا۔ وہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا کہ آج تک، اب انصاف سے بتائیں، جو پتھر سے سخت دل اتنا یعنی مصیبتوں کو برداشت، صابرہ تھے، صابر تھا نا امام، صابر امام حسن مجتبی، اس سے بڑھ کر صبر کی علامت کیا ہے کہ ماں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، مولا ثابت قدم ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا میں آپ کو دلیل دوں امام کے صبر کی؟ گھر سے بابا کو قید کر کے جا رہے ہیں، امام صابر، وہ صابر امام جب اس گلی کو دیکھتے تھے تو گر جاتے تھے۔ جس نے دیکھا اس کا یہ عالم، سوچے جس پر بیتی اس کا کیا عالم۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آخری وقت تک سیدہ خدا کی عبادت میں اس قدر مشغول، بے شک کبھی فراموش نہیں کیا۔ مصلی عبادت پر کھڑی رہتی تھی نا، ایک ہاتھ دعا کے لیے بلند ہوتا تھا، ایک ہاتھ پہلو پر ہوتا تھا۔ صبر کی انتہا ہے کہ مولا کائنات تک کو نہیں بتایا، اپنے غم اپنے درد بی بی نے علی کو نہیں بتایا، اس لیے کہ بی بی جانتی تھی کہ جو علی اس وقت درد میں مبتلا ہے، اگر علی کو بتا دیا شاید وجہ یہ ہو کہ شیر خدا اگر جان جاتے شاید اس وقت کچھ رنگ ہی الگ ہو جاتا، کبھی گوارا نہ کرتے۔ لیکن ایسی مصیبت، شیر خدا علی جس کے پاؤں سے تیر نکالا جائے کچھ نہ ہو، خاموش۔ علی جب غسل دینے کے لیے آئے، سب سے کہا ماں خبردار کوئی روئے نہیں کہ زہرا کو اذیت ہوگی۔ اللہ جانے غسل دیتے دیتے یا ایک مرتبہ علی کا ہاتھ شہزادی کونین کے شکستہ پہلو پر لگا، سیدہ کا جنازہ ہلا، علی چیخ مار کر اٹھے اور گر گئے۔ یا ایک مرتبہ سلمان نے کہا مولا ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ منع کر رہے تھے، کوئی روئے نہیں، مولا آپ نے چیخ کہا سلمان نے ابھی تک سیدہ نے نہیں بتایا تھا کہ اس نے ایک ہاتھ پہلو پر کیوں رکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر، علی جان گئے اتنی مظلومیت۔ اور آپ تو سب جانتے ہیں نا کہ ہڈی کے ٹوٹنے پر کتنا درد، ہر سانس لینے پر ہڈیوں میں درد، جس کی ایک ہڈی ٹوٹ جائے اسے نیند نہیں آتی۔ یہ سیدہ کی مصیبت بیان نہیں ہو سکتی، واقعہ تاب ہی نہیں ہے بیان کرنے کے لیے، ہمت نہیں ہے۔ بہرحال ایک مشکل جو سیدہ پر مصیبت آئی نا، جملہ میں کہوں جو حد سے زیادہ مشکل، ایسی مظلومہ بی بی نا کہ جو اپنے بابا پر روتی تھی، رونے پر بھی پابندی نہیں، رونے دیتے تھے، رونے نہیں دیتے تھے۔
اچھا اس وقت رونے دیا، یہاں تک کہ حجرہ بنایا جا کر بیت الحزن کے نام سے، وہاں پر بھی مسلمانوں نے برداشت نہیں کیا، گویا وہ حجرہ بھی ختم۔ بس ظلم کی انتہا اتنی ہے کہ اس وقت مدینہ میں در کو گرایا، ابھی مدینہ میں قبر کے اوپر گنبد اور روزے کو گرا دیا، کوئی سایہ نہیں ہے۔ 18 برس کی جوان 80 برس میں۔ لیکن ایک تاریخ کی ایک اور بھی مظلوم بیٹی ملتی ہے، میں کہوں گا بیٹی، بی بی، معذرت چاہتا ہوں بی بی، دست ادب جوڑ کر، آپ مظلوم ہیں، بہت مصیبتیں آپ پر آئی ہیں، لیکن اے بی بی، آپ اس وقت ضعیفہ ہوئی جب آپ کی عمر 18 برس تھی۔ 18 برس میں ضعیف اس لحاظ سے مانا جاتا ہے کہ چلے پھر بھی 5 بچوں کی تو ماں تھی، لیکن ایک بیٹی ایسی جو 3 سے 4 برس کی ہو، کم سن بچی، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک جب وہ پہنچی نا، وہ بھی 80 برس کی ضعیفہ ہو گئی۔ یہ دادی اور پوتی کے درمیان میں مماثلت، یہ بھی ضعیفہ وہ بھی ضعیفہ، اس کے اوپر بھی مصیبت۔ لیکن جو سیدہ سکینہ پر مصیبت آئی اس کی وجہ ایک یہ بھی ہے، دونوں بابا بابا کہہ کر روتی تھی۔ بالکل بالکل، جب زہرا روتی تھی بابا بابا پر تو لوگ کہتے تھے علی جا کر سیدہ سے کہے یا تو صبح کو دن کو رو یا رات کو رو، مگر جب سکینہ روتی تھی کبھی شمر تازیہ نے کبھی تماچے مارا کرتی تھی۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔ مولا ہم سب کی آسانیاں، کوئی مشکل کام نہیں ہے، بتا گئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن حدیث سب کے ذریعے پتہ ہے کہ ان کی سیرت پہ اگر تھوڑا سا بھی ہم عمل کر لیں تو ہمیں ان ناکامیوں سے اور پریشانیوں سے نجات مل جائے گی۔ ایک جملہ آپ نے واقعاً اسی کے مطابق کہا تھا کہ یہ جو بگاڑ ہے نا، ابھی جو مصیبتیں مشکلات بگاڑ، اس وقت عالم دنیا میں جو بگاڑ ہے، بگاڑ کی وجہ ہے، ایک وجہ جو واضح ہے، ایک وجہ بگاڑ کی یہ ہے کہ لوگ اہل بیت سے دور ہیں۔ بالکل یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے، اہل بیت سے دور ہے۔ رسول خدا نے خود کہا تھا انی تارک فیکم الثقلین، کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی۔ بالکل، دو گرا قدر چیزیں چھوڑ کے جا، ان دونوں کو تھام کے رکھنا۔ بالکل۔ اچھا قبلہ، افسوس پتہ کب ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں علم ہے، علم ہے پھر بھی نہیں، راہ چلتے ہوئے کسی سے بھی سوال کریں گے آپ، وہ تعظیماً اور سب کچھ بتا دیں گے آپ کو، لیکن عملی صورت میں نہیں ہے، عمل نہیں کرتے، عمل نہیں ہے۔ تو جب تک آپ کے ارادے میں عمل نہ ہو، تمام باتیں نہ ہو، تو پھر معاشرہ نہیں سدھر سکتا۔ اور جتنے بھی لوگ راہ راست پر آ رہے ہیں، حق کو تسلیم کر رہے ہیں، وہ اہل بیت کی محبت سے دور تھے، خود وجہ بتا رہے ہیں، اہل بیت کی محبت سے دور تھے، بگڑے ہوئے تھے۔ اہل بیت کی محبت نے راہ حق اور راہ راست دکھا دیا ہے۔ مجبوری ہے عالم دنیا کی کہ اگر دنیا کے اس بربریت سے، ظلم و ستم، جور سے، فتنے سے، دنیا کے فتنے سے اگر آزادی چاہتے ہو، محبت اہل بیت کا دامن تھامو۔ بالکل بالکل بالکل، اسی میں راحت ہے، اسی میں امنیت ہے، اسی میں سالمیت ہے، اور اسی میں حفاظت ہے۔ اور یہ سب جو عمل ہوئے سارے، یہ جو بشری لباس میں، تو یہ ہمارے انسانیت کو درس دینے کے لیے یہ کام پروردگار کی طرف سے ہوا سلسلہ، اللہ نے یہی سلسلہ بنایا ہے ہدایت کا، لیکن پھر بھی ہم ہدایت نہیں پا سکتے۔ اس کی وجہ، جب تک یہ معاملات، وہی جو آپ نے جیسے کہا کہ جب تک آپ نے ایک مرکز پہ آ کے نہیں بیٹھ جائیں گے، اور وہ مرکز ہے اہل بیت۔ اللہ نے کہا جب ان سے دور رہیں گے تو دوری کا مطلب تو یہی ہے کہ تباہ و بربادی۔ اس کی مثال یہی ہے، بیمار اگر ہسپتال نہیں جائے گا، بیمار ہاسپٹل نہیں جائے گا، مریض اگر ڈاکٹر کے پاس، معالج کے پاس نہیں جائے گا، وہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ بالکل، یہ ایمانی اور روحانی مرض تب تک دور نہیں ہوں گے جب تک حقیقی معالج اسلامی اور روحانی کے پاس نہیں جائیں گے۔ اور واحد معالم اور معالج روحانی اور ایمانی کہیں اور نہیں ملے گا سوائے
اہل بیت کے در پر انا مدینہ باب شفا ہے، باب شفا ہے، باب شفا یہی، باب مراد یہی، باب علم یہی، باب علم یہی ہے، باب آپ کو جو دنیا کے در. اور رسول نے اپنی زندگی میں، آپ نے باب کی بات کر دی تو میں یہ بھی کرنا چاہتا ہوں. رسول خدا جانتے تھے، ٹھیک ہے، رسول خدا نے اپنی زندگی میں ہر آنے والے کا بھی بتایا، گزرے ہوئے کا بھی بتایا، بالکل حالات کو سنبھلنے کے لیے معاشرے کو، دنیا کو ضلالت کے دلدل میں جانے سے روکنے کے لیے پہلے ہی اہتمام کیا ہے نا. جس طریقے سے اللہ نے قرآن کے ذریعے پہلے اہتمام، اسی طریقے سے پہلے اہتمام رسول نے کیا امت کو. رسول خدا کو اپنی امت سے اتنا لگاؤ، اتنی محبت تھی کہ امت کو بچانے کے لیے رسول خدا نے پہلے اہتمام کر دیا. رسول خدا نے اپنی زندگی میں اس وقت تمام لوگوں کے دروازے نا، گھر کے تمام لوگوں کے دروازے گھر کے وہ مسجد کی جانب کھلتے تھے. ایک اچانک ایسا دن آیا، رسول خدا نے ساروں کے دروازے بند کروا دیا اور کہا سد الابواب، سارے دروازے بند کر دو سلمان، سارے بند کروا دو، کسی کا دروازہ مسجد کی جانب نہیں کھلے گا. سلمان نے کہا یا رسول اللہ سارے بند کروا دو، کہا سارے بند کروا دو الا باب علی، سوا علی کے دروازے کے. گویا رسول خدا نے آج کے زمانے کے لیے یہ پیغام دیا. جب رسول نے اپنے زمانے میں تمام تر دروازے بند کروا دیے، یعنی رسول بتا رہے تھے اگر میرے بعد دوسرے اگر ہادی اپنے مدرسے کھول دیں، اپنے درسگاہیں بنا دیں، اپنے اگر دکانیں بنا دیں، تو ہر ایرے گیرے کے در پر نہ جانا، اسی دروازے پر جانا جس کا دروازہ میں ابھی کھلوا کے جا رہا ہوں. بالکل واہ واہ، اسی دروازے پر جانا. وہی دروازہ ہے، یقین مانے جو بھی اس دروازے پر آ کر جھکا ہے وہ ہمیشہ پروان چڑھا ہے. کیا عجیب سی بات ہے، یہ کیسا در دیکھنے میں جھکا ہوا نظر آ رہا ہے، ہاں لیکن اصل میں بلند ہے. بلند ہے. واہ واہ. در اہل بیت سے جو دور تھا، زمانے میں اس کی اتنی عزت و تکریم نہیں تھی. بہت سی مثالیں تاریخی میں دے سکتا ہوں لیکن مناسب نہیں ہے. بہت سی اتنی اس کی عزت نہیں تھی، اتنا مقام نہیں تھا. جب در اہل بیت سے جڑا بالکل اتنا مقام. یہ آج کے ولی زمانے میں جتنے ہیں دیکھ لیں، یہ در علی پر آئے ہیں، در اہل بیت پر آئے ہیں، اتنا مقام ملا ہے. در اہل بیت ایسا در ہے جو اس پر آ کر جھکتا ہے وہ ہمیشہ پروان چڑھتا ہے. اور جس نے در اہل بیت کو چھوڑا وہ آج بھی در بدر ٹھوکریں کھاتا ہے. جس کو در علی نصیب نہیں، یقین مانے وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتا ہے. اور جو ایک در علی پر آ گیا، رک گیا، وہ باقی سارے دروں سے بے نیاز ہو گیا. کس طریقے سے؟ مولا متقیان کے زمانے میں ایک شخص نے آ کر کہا یا علی آپ زیادہ سخی ہیں یا حاتم طائی. میں اب یہ مثال سخاوت کی وجہ سے نہیں لا رہا ہوں، یاد رکھیے گا، یہ میں مثال اس لیے لا رہا ہوں در کی وجہ سے. اب اس میں دونوں چیزیں، سخاوت بھی در بھی، لیکن یہ وہ در ہے جہاں سے صرف آپ کو مال دنیا نہیں، مال کے ساتھ آپ کو آخرت بھی ملے گی، بالکل بے شک سعادت دارین ملے گی. یہاں آپ کو دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی. ایسا در ہے. تو کہا آپ زیادہ سخی یا حاتم طائی؟ مولا نے کہا کہ حاتم طائی کی کیا سخاوت؟ کہا مولا حاتم طائی کے بارے میں ملتا ہے، وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی میرے در پر آ گیا، ایک دروازے، میرے خزانے کے 100 دروازے، ایک دروازے پر جو آئے گا جتنا پہلے دروازے سے دوں گا اتنا دوسرے سے، اتنا تیسرے سے، اتنا چوتھے سے، مختصر کر کے تیزی کے ساتھ، یہاں تک کہ جو پہلے دروازے پر آیا وہ گھومتا گھومتا 100 دروازوں پر بھی آئے گا، ہر دروازے سے اتنا دوں گا جتنا پہلے دروازے سے دیا. مولا علی نے مسکرا کر کہا یہی تو حاتم طائی میں اور مجھ میں فرق ہے. میرا در وہ در ہے جو میرے ایک دروازے پر آ جائے گا، وہ کسی دوسرے در جانے کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ در علی ہے. واہ 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 واہ. آپ کو در علی پر اگر جھکنا ہے، اگر دنیا کے دروں کی ٹھوکروں سے بچنا ہے تو در علی پر جھکنا ہی پڑے گا. سبحان اللہ. وما علینا الا البلاغ المبین. اپنے بازو حسین کو معبود